سر سید کی پوری زندگی تعلیم سے متعلق تو تھی ہی، لیکن انہوں نے بہت سے اہم اقدار کی بھی ترویج کی، خصوصاً اخلاقی اقدار کی، کہ ایک انسانی معاشرے میں انسان زندگی کیسے گزارے، ایک مہذب زندگی کے کیا طریقے ہو سکتے ہیں۔ تو جس چیز کو انہوں نے سب سے زیادہ اہمیت دی وہ رواداری کی بات تھی، جس کو ہم انگریزی میں ٹالرنس کہتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹالرنس جو ہے، رواداری جو ہے، وہ ہماری تہذیب کی اساس ہونا چاہیے اور ہماری زندگی کرنے کا بنیادی طریقہ ہونا چاہیے۔ تو انہوں نے رواداری کا تعلق جو ہے وہ معاشرتی اقدار کے علاوہ مذہبی امور سے بھی ہوتا ہے۔ تو انہوں نے اس زمانے میں ایک بحث ہوئی تھی اور وہ سلسلہ ابھی تک جاری ہے، خصوصاً اہانت رسول کے سلسلے میں، کہ ہمارا نقطہ نظر کیا ہو۔ اس کی سر سید کے زمانے میں بھی بحث ہوئی تھی اور یہ بحث ابھی تک جاری ہے اور تمام لوگ اس پہ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ تو سر سید کا سوال یہ تھا کہ مذہبی رواداری کیسے معاشرے میں پیدا ہو۔ تو انہوں نے اہانت رسول کے سلسلے میں یہ کہا، 1864 میں ولیم میور کی کتاب شائع ہوئی تھی، لائف آف محمد، اور اس کے 4 والیوم شائع ہوئے تھے۔ تو سر سید آپ کو پتہ ہے کہ وائسرائے کونسل کے ممبر تھے، یعنی ہندوستان میں جو سب سے بڑا عہدہ کسی ہندوستانی کو مل سکتا تھا وہ وائسرائے کونسل کا ممبر ہونا تھا، جیسے آج کل آپ کہہ سکتے ہیں کیبنٹ منسٹر تھے وہ۔ اس کے علاوہ 2 اخبار انہوں نے نکالے، 2 جرائد، ایک علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ اور تہذیب الاخلاق۔ تو کسی بھی کتاب کے سلسلے میں جو ہمارا نقطہ نظر ہے وہ آج کل کیا ہے کہ ہم کتاب کو بین کرنے کی یا کتاب پہ پابندی لگانے کی کوشش کرتے ہیں، یا تو حکومت کے ذریعے یا پھر اخبار میں ایک اس کے خلاف مہم چلائی جاتی ہے، تمام لوگ سڑکوں پہ آتے ہیں اور پھر کتاب بند کر دی جاتی ہے، کتاب پہ پابندی لگ جاتی ہے۔ سر سید کے پاس یہ دونوں راستے تھے۔ چاہتے تو اتنے انفلوئنشل آدمی تھے، آپ کو پتہ ہے کہ جب علی گڑھ میں انہوں نے اپنا مدرسۃ العلوم قائم کیا، ایم او کالج بنا، تو لارڈ جو یہاں وائسرائے تھے وہ یہاں پہ آئے، 2 بار وائسرائے علی گڑھ آئے، اور چھوٹی سی یونیورسٹی نہیں، ظاہر چھوٹا سا کالج تھا، 2 بار آئے۔ یہ کہیں کسی نہ رامپور گئے، نہ حیدرآباد گئے، نہ اس 1857 سے پہلے 4 یونیورسٹیز جو ہندوستان میں بنی تھی، 3 یونیورسٹیاں، کہیں کے انوگریشن میں یہ وائسرائے نہیں گئے۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس سے آپ سر سید کے، آپ ان کے انفلوئنس کا وہ کتنے اثر انداز ہو سکتے تھے اور کتنے اہم لیڈر تھے، اس کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں۔ لیکن سر سید نے یہ دونوں باتیں نہیں کی اور ولیم میور کی کتاب کا جواب لکھا۔ ولیم میور کی کتاب کا جواب لکھنے کے لیے وہ انگلینڈ گئے اور انہوں نے 17 مہینے وہ انگلینڈ میں رہے، اور انہوں نے رہ کے اس کتاب کا جواب لکھا۔ تو یہ بتایا کہ کتاب کا جواب جو ہے کتاب کا جلانا نہیں۔ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں، کتابوں کو جلانے کی بات کرتے ہیں۔ کتابوں کو دیکھیے، جو انسان کتابوں کو جلانے کی بات کرتا، الٹیمیٹلی ہوتا یہ کہ پھر آپ انسانوں کو بھی جلاتے ہیں۔ یعنی کتاب کا جواب آپ کتاب سے دیں، یہ سر سید کی تعلیم ہے۔ تو ایک بات، اس کے بعد بھی کئی بار سر سید کے زمانے میں یہ مسئلہ سامنے آیا، اہانت رسول کا مسئلہ سامنے آیا۔ تو سر سید نے سلسلے میں علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ میں 2 بار اداریے لکھے، 2 بار۔ 1870 میں ایک بار فساد ہوا بمبئی میں، اور پارسیوں میں اور مسلمانوں میں فرقہ وارانہ فساد ہوا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک پارسی نے ایک فارسی کتاب کا ترجمہ کیا جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے متعلق تھی۔ اس میں کچھ کتاب تھی، اس میں کچھ نازیبہ کلمات تھے، اور اس پہ مسلمان سڑکوں پہ آ گئے، فوج بڑھانی پڑی، بہت بڑا ایک فساد ہوا۔ سر سید نے اس کے بعد یہ بحث کی، اس پورے معاملے پہ بحث کی، وہ کہا اہانت رسول کا مقصد کیا ہے۔ تو انہوں نے بتایا کہ دیکھیے، قرآنی آیات کا جہاں تک تعلق ہے، قرآنی احکام کا جہاں تک سوال ہے، اس سلسلے میں کوئی حکم اس میں موجود نہیں ہے۔ یہ سر سید کی بات میں کہہ رہا ہوں۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پریکٹس تھی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا تھا، یہ ظاہر آپ کو پتہ ہے، بہت سے لوگوں کو انہوں نے معاف کیا۔ ایک بوڑھی کا تو بڑا مشہور واقعہ ہے، ایک بڑھیا کا، کہ وہ روز کوڑا پھینکتی تھی، ایک جو اس نے کوڑا نہیں پھینکا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پوچھنے گئے، اس کی عیادت کی کہ بیمار تھی وہ۔ تو بہت سے لوگوں کو انہوں نے معاف کیا جنہوں نے ان کے شان میں گستاخی کی تھی، اور کچھ لوگوں کو سزا بھی دی گئی، ایسا نہیں ہے۔ لیکن اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب پریکٹس جو ہے ویرینگ ہے، اور یہ کیپٹل پنشمنٹ جو ہے، سر سید نے کہا کہ سزائے موت کا جو تھا، یہ اسلامک اسٹیٹ جب بنی، یعنی جب خلفائے راشدین آئے اور اسلامی مملکت قائم ہوئی، اب سر سید نے یہاں سے دلیل یہ دی کہ جب اسلامک اسٹیٹ بنی تو اس میں اسلام جو تھا اسٹیٹ ریلیجن بنا۔
تو دین وین یو آر رائٹنگ اگینسٹ اسٹیٹ اسلام، اٹ مینس یو آر رائٹنگ اگینسٹ دا اسٹیٹ، یعنی آپ دیش کے خلاف یا مملکت کے خلاف آپ لکھ رہے ہیں. دیش کے خلاف لکھ رہے ہیں، اسلام کے خلاف لکھنے کا مطلب یہ کہ آپ اسٹیٹ کے خلاف لکھ رہے ہیں، دیش کے خلاف لکھ رہے ہیں. تو یہ وہ لا ہیں جس کو آج آپ کہہ سکتے ہیں بہت ہی ڈراکونین لا ہیں، سیڈیشن لا ہے. یہ بغاوت کا مسئلہ ہے، یہ بغاوت کے قوانین ہیں. جہاں تو ایک اسلامی معاشرے میں یہ سیڈیشن لا ہے، بلاسفیمی، اور غیر اسلامی معاشرہ ہے جہاں اسلامی حکومت نہیں ہے جیسے ہندوستان ہے، تو وہاں اس کا اطلاق نہیں ہوتا. تو سر سید نے یہ بات ہمیں بتائی کہ یہ اصلاً سیڈیشن لا ہے. اور سیڈیشن لا ابھی بھی آپ چاہے امریکہ چلے جائیں، ہندوستان میں دیکھ لیں، کسی بھی کنٹری میں دیکھ لیں، تو سیڈیشن لا جو ہیں بہت ہی جس کو آپ کہہ سکتے ہیں سخت ہوتے ہیں. تو وہ انہوں نے، سر سید نے ایک طرح کی مذہبی رواداری کی، مذہبی معاشرے میں کیسے آپ رہیں، اس کی انہوں نے تعلیم دی.